ضلع کرم ہزاروں سال پہلے بھی دریائے کرم کے کنارے پر آریائی قوم کی نسلیں رہا کرتے تھے۔ ہندوؤں کے ایک مقدس کتاب رگ وید میں بھی دریائے کرم کو دریائے کرمو کے نام سے یاد کیا ہے۔ کرمو دراصل ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو بعد میں بگڑ کر کرم بن گیا، اور اب اسی دریا کی وجہ سے پورے علاقے کا نام کرم پڑ گیا ہے۔ وطن عزیز کا یہ ضلع صوبہ خیبر پختونخوا کے کوات ڈویژن میں واقع ہے۔ 2018 عیسوی سے پہلے یہ بھی فاٹا کے 7 ایجنسیوں میں سے شمار ہوتی تھی۔ بعد ازاں آئین میں ایک خاص ترامیم کے بعد اس کو بھی دوسرے ایجنسیوں کی طرح کے فقے میں ضم کیا۔ ضلع کرم کے بارڈرز پڑوس ملک افغانستان کی 3 صوبوں ننگرہار، خوست اور پکتیا کے علاوہ 3 قبائلی اضلاع خیبر، اورکزئی اور شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ ہنگو ضلع سے بھی متصل ہے۔ افغانستان کے ساتھ متصل بارڈر ہونے کی وجہ سے یہ ضلع عالمی شہرت رکھتی ہے۔ ضلع کرم کی ٹوٹل رقبہ 338 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 عیسوی کے مردم شماری کے مطابق ٹوٹل آبادی 6,19,553 ہے اور یہاں پر 98.6% لوگ پشتو بولنے والے ہیں۔ ضلع کرم کو 3 تحصیلوں آفر کرم، لوئر کرم اور سنٹر کرم میں تقسیم کیا ہے۔ ضلع کرم مختلف قوموں کا مسکن ہے جن میں اورکزئی، خویدت خیل، علی شرزئی، مسوزئی، بنگش، پڑاچمکنی، توری، مموزی، مقبل، ززئی، فراچا، منگل، غلجی وغیرہ سرفہرست ہیں۔ ضلع کرم میں کئی بڑے شہریں آباد ہیں جن میں بالترتیب پڑا چنار، سدا، ڈوگر، بگن اور علیزئی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ پڑا چنار کو ضلع کرم کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کے موسم گرمیوں میں بہت خوشگوار رہتا ہے۔ اس موسم میں خصوصاً عیدین اور دوسرے تہواروں میں یہاں کے لوگ خوبصورت جگہوں میں میلے لگاتے ہیں جس میں پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں اور یہاں کے پرسکون، سبز و شاداب ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگرچہ سڑکوں کے خراب حالت کی وجہ سے سیاحوں کو آنے اور جانے میں دقت ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر یہاں کی خوبصورتی انہیں ہمیشہ خود کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ پوری کرم اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پر خوبصورت جگہوں کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی کنڈاؤ، مہمندہ، جبہ، مرغان، مکھے، لیلا باغ وغیرہ خوبصورتی کی مثال اپنے آپ ہے۔
موسم سرما میں یہاں بہت سردی ہوتی ہے اور عموماً زیادہ تر علاقوں پر برف باری بھی ہوتی ہے جو یہاں کی عام زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے۔ ضلع کرم میں مختلف کھیلے کھیلے جاتے ہیں جن میں کرکٹ، فٹ بال اور والی بال وغیرہ کافی مقبول ہے۔ ضلع کرم میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے سرکاری سطح پر بھی گراؤنڈز بنا دی گئی ہیں اور ہر سال پاک آرمی، کرم ملیشیا، ایف سی اور انتظامیہ وغیرہ کے تعاون سے بڑے بڑے ٹورنامنٹ بھی بنائے جاتے ہیں۔ ضلع کرم میں موسموں کے مطابق مختلف فصلیں اور میوے اگتے ہیں۔ کرم چاول پوری پاکستان میں لذت اور شہرت میں اپنے مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ گندم اور جوار یہاں کی عام فصلیں ہیں۔ اسی طرح ضلع کرم میں مختلف قسم کے میوے بھی پیدا ہوتے ہیں جن میں اخروٹ، انار دانے اور جلمائی کے کالے انگور کی پیداوار قابل ذکر ہے۔ اگرچہ ضلع کرم ایک طرف جنت نظیر وادی اور معدنیات سے مالا مال ہے تو دوسری طرف یہاں پر کئی مسائلوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ ضلع کرم میں اب بھی ایسی بستیاں موجود ہیں جہاں پر پرائمری اسکول تک نہیں، بجلی سے مکمل طور پر محروم رکھے گئے ہیں، کچے اور خراب سڑکوں پر آمد و رفت کرتے ہیں۔ ضلع کرم میں اکثر جگہوں پر سگنل کام نہیں کرتے جس سے عام زندگی مفلوج بن گئی ہے۔ یہاں پر زمینی تنازعات روز بروز بڑھ رہے ہیں جن کی وجہ سے اکثر قیمتی جانیں ضائع ہو چکے ہیں۔ ضلع کرم کے لوگ اپنے وطن سے محبت کرنا عبادت سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی قومی دن ہوتا ہے تو لوگ انہیں بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہاں کے مقامی آبادی نے ہمیشہ ملکی اداروں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ جانی و مالی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ضلع کرم میں دوران آپریشن جب دہشت گرد عناصر کے خلاف فوجی آپریشن ہو رہا تھا تو یہاں کے باشندگان نے ملکی اداروں کا ساتھ دے کر محب پاکستانی ہونے کا دلیل پیش کیا، تاہم علاقائی لوگوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العزت اس وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے۔